السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ سرفراز ترین اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان اردو ٹی وی۔ دوستوں کافی ٹائم بعد جو ہے ویڈیو بنانے کا موقع مل رہا ہے، کافی زیادہ مصروفیات تھی جس وجہ سے جو ہے وہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا، تو آج تھوڑا وقت ملا تو میں نے کہا آپ سے کچھ باتیں شیئر کر دوں۔ اس دن مجھے ایک دوست ملا، میں نے کہا کہ آپ کے رکشے کا کام جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ تو ہوائی روزی ہے۔ میں نے کہا ہوائی روزی سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح ہوا کہ میں اس دن جو ہے صبح رکشہ لے کر نکلا تو پورے شہر کا چکر لگاتا رہا، اور میں نے تقریباً جو ہے 300 روپے کی گیس جو ہے وہ ان چکروں پہ ضائع کر دی، لیکن مجھے ایک سواری بھی نہیں ملی۔ اچانک میں ہری پور ٹراما سینٹر کے پاس پہنچا تو ایک عورت نے مجھے ہاتھ دیا، روکا ٹراما سینٹر کے پاس، تو میں خوش ہوا کہ چلو ایک سواری تو مل گئی۔ میں جب وہ اس کے پاس کھڑا ہوا، اس عورت کے پاس، تو پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے ایک اپنا مقام بتایا کہ میں نے زونگ فرنچائز کے پاس جانا ہے۔ میں نے اپنی عادت کے موافق اس عورت سے پوچھا کہ آپ کتنا کرایہ دیں گی؟ تو اس نے بڑی ہی عاجزانہ اور مسکین صورت بنا کے کہا کہ پیسے ہی تو میرے پاس نہیں ہیں، اگر پیسے ہوتے تو میں جو ہے وہ پیسے دے کر رکشے پہ بیٹھتی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو صبح سے چکر لگا رہا ہوں، کچھ بھی پیسے نہیں ملے، کوئی سواری نہیں ملی، چلو ایک چکر اور صحیح، یہ اللہ کے لیے صحیح، میں اللہ کے لیے کر دیتا ہوں یہ۔ تو میں نے اس عورت کو بٹھایا اور جہاں پہ اس نے اترنا تھا وہاں اتری اور چلی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میرا ایسا پیا چلا، میرے رکشے کا ایسا پیا چلا کہ کچھ ہی دیر میں میں نے 2400 روپے کما لیے۔ یہ بات میں اپنے محلے کے ایک حمام میں اس دوست کا حجام کا کام کرتا ہے، اس سے بات کی، اس کو سنا رہا تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں۔ اس میں اپنی دکان پہ آیا، صبح سے لے کر 2 بجے تک ایک بندہ بھی دکان میں بال کٹانے کے لیے یا شیو کرانے کے لیے یا خط بنانے کے لیے نہیں آیا۔ صرف ایک بندہ دکان میں آیا، وہ کنگھی مار کے چلا گیا۔ میں انتظار میں تھا کہ کوئی گاہک آئے۔ اس دوران ایک محلے میں ایک بندہ تھا جو فالج کا مریض تھا، اس کے گھر سے پیغام آیا کہ آ کے اس کی حجامت بنا دیں۔ جب میں حجامت بنانے کے لیے وہاں گیا، اس کی حجامت بنائی، تو انہوں نے کہا جی آج ہمارے پاس پیسے کھلے نہیں ہیں، آپ اس طرح کرو کہ اگلی دفعہ آنا تو پیسے لے لینا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ لے لوں گا۔ دکان پہ آیا ایک بندہ حجامت کرانے کے لیے آیا، وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا، پیسے کے لحاظ سے بھی ٹھیک تھا، لیکن اس نے بھی کہا کہ پیسے پھر دوں گا۔ میں بڑا حیران، چلیں جی چلو اچھا اس کا کام بھی ہو گیا۔ اچھا ایک بندہ میرے پاس دکان پہ آیا، اس نے کہا جی وہ تھوڑا نشئی قسم کا تھا، تو اس نے کہا جی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے میرے بال بھی کاٹنے ہیں اور خط بھی بنانے ہیں۔ اچھا میں نے اس جو نشئی تھا اس کی حجامت بنا دی، بال بھی کاٹے، خط بھی کیا۔ اس کے بعد ہوا اس طرح کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ آپ ذرا میرے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے کہا یہ بچہ ہے ہمارا، اس کی جو ہے سر سے وہ ہم ان کو زبان میں اس کو چانڈ کہتے ہیں، یعنی اس کے بال جو فرسٹ ٹائم جو بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے بال جو اتارنے ہوتے ہیں وہ بال اتارنے ہیں۔ میں نے اس کے بال اتارے، پھر اس کے بعد دوسری ایک بچی لے آیا کہ یہ میرے بھائی کی بچی ہے، اس کے بال اتارنے ہیں، اس کے بھی بال اس کو بھی گنجا کر دیا۔ ہوا اس طرح کہ مجھ سے پوچھا اس نے کہ آپ اس کام کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی اس کے پیسے تو کوئی ریٹ مختص نہیں ہے، جو بھی کوئی خوشی سے دے ہم لے لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں آپ کو 100 روپے دوں تو آپ 100 روپے لے لو گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ 50 بھی دے دو، میں 50 بھی لے لوں گا۔ اچھا وہ بڑا حیران ہوا۔ خیر اس کی والدہ اس کے پاس تھیں، تو اس نے کہا آپ لوگ ڈاکٹروں پہ کتنا زیادہ ہاسپٹل میں خرچہ کر دیتے ہیں اس موقع پہ، بچوں کی پیدائش کے موقع پہ، تو ان لوگوں کا یہی موقع ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے پیسے دیں۔ تو اس شخص نے 2000 روپے نکالے اور میرے جیب میں ڈال دیے۔ میں بھی بڑا خوش ہوا کہ صبح سے کام نہیں تھا، اللہ پاک نے جو ہے وہ اکٹھی روزی دے دی۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا جب میں واپس آیا، اس کے بعد گاہکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شام تک تقریباً میں نے 700-800 روپے دکان سے اور بھی مزدوری کر لی۔ تو میرے بھائیو یہ سوچنے کی بات ہے، رکشے والے کی بات سنیں، اس حجام کی بات سنیں، آپ اللہ پہ توکل کر کے اپنا کوئی بھی کام کریں، کاروبار کریں، اور ساتھ میں لوگوں کے ساتھ جتنا بھلا ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ شخص جس کاروبار کرنے سے کے ساتھ جو نیت ایک ضرور کیا کریں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت ضرور کریں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں اس سے مخلوق خدا کا بھلا ہو جائے۔ جب آپ مخلوق خدا کے بھلے کے لیے کوئی کام کریں گے، اللہ پاک آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔